السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال تبارك وتعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم الإمام العادل. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارا ذکر و اذکار، استغفار، دعا اور مختلف عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی صفات ہیں، اور اللہ کی جتنے بھی نام ہیں اور جتنی بھی صفات ہیں، یہ سب کامل مکمل ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ اسماء ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کو جان سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ اللہ کون ہے، ہم اللہ کو کیسے پہچانیں، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، ہم جس سے ڈرتے ہیں اور جس سے امید لگائے بیٹھے ہیں، یہ ذات خلاقی، یہ کیسی ذات ہے، یہ ذات کی کیا تفصیل ہے؟ ہر بندے مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جانے۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ کو جاننے کے لیے اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں: یا محمد انصب لنا ربک، اے محمد تم جو بار بار اللہ کہتے ہو، رب کہتے ہو، بتاؤ کہ اس کا نسب کیا ہے، کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے۔ چونکہ وہ قبائل ایسی چیزوں کو لے کر ہمیشہ مصروف رہتے ہیں، تو انہوں نے اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ تم جو بار بار اللہ رب العزت، اللہ رب کے الفاظ جو کہتے ہو، یہ رب کون ہے، اس کا کیا نسب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص نازل کی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اگر اللہ کو جاننا چاہتے ہو، جان لو کہ اللہ کے اندر 4 امتیازی صفات ہیں۔ اللہ ایک اکیلا ہے، وہ 2 3 نہیں، تصور بھی نہیں، ایک اکیلا ہے، اور وہ بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کی ضرورت مندی نہیں رکھتا، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ اسے پینے کی ضرورت ہے، نہ اسے دوسری دیگر ضروریات ہیں۔ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ سارے خلائق اس کے محتاج ہیں۔ یہ معنی آتا ہے سمد کا۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، نہ وہ کسی کو جنتا ہے۔ ولم یکن له کفوا احد، بالتحقیق بات یہ ہے کہ اس کے برابر کوئی دوسری ذات نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے یہاں پر 4 صفات کا بیان کیا گیا، یعنی صفات اللہ کے، اسماء اللہ کے وہ ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اسی لیے آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے تقریباً ہر آیت اللہ کے ناموں پر ختم ہوتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر وهو العزیز الغفور وهو اللطیف الخبیر وهو عزیز حکیم وهو غفور الرحیم۔ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجیے، اکثر و بیشتر آیتیں اللہ کے ناموں پر ختم ہوں گی۔
یہ نامیں اس لیے بار بار بتائی جاتی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ آیات کے اندر جن چیزوں کا حکم ہوا ہے ان کا گہرا تعلق اللہ کی ان صفات سے ہے، اور اہل علم ان صفات کے ذریعے سے بہت سارے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، بہت سارے مسائل کا جائز ہونا ناجائز ہونا ان صفات کے ذریعے سے اسے نکال کر دکھاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن اپنے ناموں کے ذریعے سے کیا، اور یہ ہماری بڑی ہی قسمت کی بات ہے، بڑی ہی خوش آئین بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اس کتاب میں قرآن کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں 99 نام بتائے ہیں، 99 نیمز ہیں اللہ کے۔ یہ وہ نام ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ، بلا شبہ اللہ کے لیے 99 نام ہیں، اگر کسی نے ان 99 ناموں کا احصاء کیا، احصاء کا کیا معنی؟ اسے اس نے یاد کیا، اسے اس نے سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا، یاد کیا، سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ اگر کسی نے ایسا کیا اللہ کے 99 ناموں کے ساتھ، اس کے لیے تو جنت ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے رب کی معرفت حاصل ہو گئی، اللہ کی حقیقت کے قریب، اللہ کی حقیقت جو اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے وہ حقیقت کو اس نے پہچان لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ کے نام ایک ایسا مضبوط ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کو پہچان سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی آیت کے اندر 8 اللہ کی صفات بیان کرتا ہے، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، ساتھ 8 صفات پے در پہ بیان کیے گئے تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہم جس رب کی تبع کرتے ہیں اس کے اندر یہ صفات ہیں، یہ اس کے اندر خوبیاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جی ساتھیوں، اللہ کے ناموں کا ہم اگر مطالعہ کریں گے، 99 ناموں کا مطالعہ کریں گے، ان ناموں کے اندر ایک ایسی صفات ہے جو بہت ہی نمایاں ہے۔ اللہ رحم کرم کرنا چاہتا ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے، رحمت اس کے اندر ہے، اور رحمت کے ساتھ ساتھ وہ انصاف پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عادل ہے، اور اس نے قرآن کو انصاف کے لیے اتارا، اور اللہ سبحانہ و تعالی انصاف چاہتا ہے اپنی مخلوقات کے درمیان، اسی لیے قیامت کے دن کو قائم کرے گا تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف ہو۔ اور قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الدین، ایسا دن جب فیصلے سنائے جائیں گے، جب لوگوں کے درمیان انصاف کیا جائے گا۔ اللہ نے اس آسمان زمین کو کھڑا کیا ہے انصاف کی وجہ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالی انصاف کو بہت پسند کرتا ہے اور انصاف کرنے والوں کو اپنے قریب رکھتا ہے۔ اگر کسی نے بے انصافی کی، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ تو انصاف اس کتاب و سنت ہماری پوری شریعت کی بنیاد ہے، پوری شریعت کی بنیاد ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ عدل کہتے ہیں انصاف کو، عدل کہتے ہیں بالکل ٹھیٹ فیصلوں کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی عدل پسند کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اس انصاف کو کبھی بھی اس پر آنچ آنے نہیں دیا، اسے ہمیشہ تھامے رکھا۔ ہر مشکل گھڑی میں، ہر مشکل موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو تھامے رکھا، کبھی بھی انصاف کے دامن کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ اسامہ بن زید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، ان سے لوگ جا کر کہتے ہیں کہ بنو مخزوم کی ایک عورت جس نے چرا لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کا جو حکم ہے، چوری کی جو سزا ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ السارقۃ والسارقۃ فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ جو مرد چور ہے اور جو عورت چور ہیں، ان کے ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے بطور سزا۔ تو چوری کریں تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کلائی تک کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخزومیہ عورت کے حق میں کہا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، چونکہ بنو مخزوم سے تھی، بڑی بلند مرتبے والی عورت تھی، حسب و نسب کے اعتبار سے بڑی بلند تھی، اور یہ پورا قبیلہ بہت ہی مشہور بنو مخزوم بنو ہاشم کا ٹکر کا قبیلہ ہے،
پورے مکے کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اس عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے تو بڑے بڑوں نے اس تعلق سے پریشانی کا اظہار کیا. لوگ گئے جا کر اسامہ بن زید سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہو, آپ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنا کہ کم از کم دوسری کوئی سزا دے دیں, ہاتھ نہ کاٹیں. تو اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے سفارش کر دی, کہا کہ یا رسول اللہ یہ عورت بنو مخزوم کی ہے, بڑی حسب و نسب والی ہے, اس سے غلطی ہو گئی, آپ سزا میں تھوڑی رعایت کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو غصہ آ جاتا ہے, چہرہ سرخ پڑ جاتا ہے, ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں. تو اسامہ بن زید نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا, ماتھے میں بل آ گئے, چہرے میں لالی چھا گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ, اللہ کے فیصلہ کردہ حدود میں تم سفارش کر رہے ہو؟ یہ اللہ کے احکامات ہیں, اللہ کا حکم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں. اس میں کوئی سفارش کرے گا, اللہ کے احکامات کے سامنے چلے گی وہ سفارش؟ ہرگز نہیں چلے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا کہ اللہ کے احکامات ہیں, اس تعلق سے احتیاط برتنا چاہیے, سیریس ہونا چاہیے, کھلواڑ نہیں اللہ کی شریعت. تو اسامہ بن زید چونکہ کم عمر کے تھے اور لوگوں نے انہیں مجبور کیا, تو نا عالمی نہ بغیر شعور کے, نادانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سفارش کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے انہیں ڈانٹا اور اس کے بعد کہا واللہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها, خدا کی قسم اگر فاطمہ بن محمد چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. اور فاطمہ بن محمد کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتے لخت جگر ان کی لڑکی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی چراتی تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے. قومیں برباد ہوتی ہیں اس وقت جب بڑوں کے حق میں فیصلے سنائے جاتے ہیں, ان کی طرفداری میں فیصلے سنائے جاتے ہیں, ان کے لیے فیصلوں میں آسانی پیدا کی جاتی ہے. اور غریب جب کچھ غلطی کرتا ہے تو اس کے ساتھ ٹھیٹ انصاف کیا جاتا ہے. ایسے اگر قوموں کے درمیان کیا جائے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں انصاف کے دامن کو تھامے رکھا. ہر موقع پر اگر معاملہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے دامن کو جانے نہیں دیتے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے, تو وہاں پر ایک دوسری صحابیہ نے کچھ کھانے کا حصہ بھیج دیا. تو مائی عائشہ نے غیرت سے اس رکابی کو دھکا مارا تو وہ رکابی نیچے گر گئی اور اس کے اندر جو کھانا تھا گر گیا اور رکابی ٹوٹ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. لیکن اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو نہیں چھوڑا, کہا کہ تم نے رکابی توڑی ہے, ایسی ہی رکابی واپس کرنی ہے. تم نے رکابی توڑی ہے غیرت کی وجہ سے, کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ہو کوئی دوسری ان کی بیوی ان کے لیے کچھ حصہ بھیجے. یہ عورتوں کے درمیان غیرت کا معاملہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیرت کو ملحوظ رکھا, غیرت کو مانا, یہ عورت کا تقاضا ہے, لیکن ساتھ ساتھ انصاف سنایا, کہا کہ توڑا نا, ایک رکابی واپس کرنی پڑے گی. المثل بالمثل, جیسے رکابی ٹوٹی ویسے رکابی واپس کرنی پڑے گی. تو گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, انصاف کے دامن کو جانے نہیں دیتے. کتنے ایسے واقعات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انصاف کے دامن کو کیسے پکڑے رکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنے کا کئی مرتبہ حکم دیا. بلکہ اہل علم نے کہا کہ اخلاق کی بنیاد 4 صفات پر ہیں. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اچھے اخلاق والا بنے, اس کے اخلاق اچھے ہوں, وہ نیک بنے, صالح بنے, تو اس کے اندر 4 اخلاق ہونے چاہیے جسے وہ ملحوظ رکھے, اس پر وہ محنت کرے. پہلا, عدل, انصاف اس کے اندر ہو, اس کے اندر انصاف ہو. اے نہیں کہ میں کروں تو الگ بات ہے, میرے گھر والے کریں تو الگ بات ہے, دوسرے کریں تو الگ بات ہے, یہ نہ ہو. اس کے اندر انصاف کا مادہ پایا جائے, انصاف کی محبت ہو. اپنے گھر والے, اپنے لخت جگر, اپنے خون والے, ان کے لیے ایک بات, دوسروں کے لیے بات. اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے تو یہ آدمی اچھے اخلاق والا ہو نہیں سکتا. اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے اندر انصاف رکھتا ہے, ہر کام میں انصاف کو ملحوظ رکھتا ہے. دوسری چیز اس کے اندر دلیری ہو, تیسری چیز اس کے اندر صبر ہو, چوتھی چیز اس کے اندر پاک دامنی ہو. کہتے ہیں کہ تمام اخلاق کی بنیاد ان 4 اخلاق پر رکھے گئے ہیں, ان 4 صفات پر. ایک ہے انصاف, دوسرا ہے صبر, تیسرا ہے پاک دامنی, اور چوتھا ہے دلیری.
یہ چار چیزیں کسی کے پاس ہوں وہ آدمی اچھا آدمی ہے، اس کے اندر اخلاق درست ہیں، تمام دوسرے اخلاق انہی چار اخلاق سے نکلتے ہیں، اہل علم یہاں تک کہا۔ تو ان چار اخلاق میں سر فہرست ہے عزیز ساتھیو انصاف۔ تو انصاف یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، اسی لیے ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا مقبوضہ، جب بھی کوئی نیا علاقہ اسلامی حدود میں داخل ہو، نئے بستی کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، تو سینٹر سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے اس مفتوحہ علاقے میں دو لوگوں کو بھیجتے، ایک گورنر امیر بھیجتے، نمبر دو قاضی بھیجتے۔ امیر جو لوگوں کے درمیان اللہ کی شریعت کو نافذ کرے گا، لوگوں کے درمیان پالیسیز لائے گا، لوگوں کے لیے امن و امان کا انتظام کرے گا، لوگوں کے لیے کھانے پینے اور ان کی ضروریات کو پوری کرنے کا انتظام کرے گا۔ اور قاضی بھیجا جاتا ہے جو لوگوں کے درمیان انصاف کرتا ہے۔ لوگ آپس میں جھگڑ جائیں گے، لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ضرور ظلم کریں گے، طاقتور کمزور پر ظلم کرے گا، تو وہاں پر قاضی کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو لوگوں کے حقوق کی پابندی کرے، لوگوں کے اندر جو ظالم ہے اس کے ظلم سے لوگوں کو روکے، اور جو مظلوم ہے اس کا حق لے کر دے۔ اس لیے قاضی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی قوم کے درمیان قاضی نہ ہو وہ قوم تو برباد ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ انصاف نہیں ہوگا، ظلم کرنے والا ظلم کرتے رہے گا اور غریب ظلم جھیلتے رہیں گے۔ اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ پوری سوسائٹی کے اندر دراڑیں آ جائیں گی، محبت الفت لگاؤ ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ایک دوسرے سے جھگڑتے رہیں گے، اور اس کے بعد وہی کچھ ہوگا جو ہم ہندوستان جیسی بستیوں میں دیکھتے ہیں، ہندوستان جیسے علاقوں میں دیکھتے ہیں جہاں پر انصاف کا پیمانہ ہے ہی نہیں، انصاف کا پیمانہ ہے ہی نہیں۔ ایک پارٹی ظلم کرتی ہے دوسرے پارٹی پر، کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ پورے ججز حکومت کے ہاتھوں میں ہیں، جتنے بھی ایڈوکیٹس ہیں حکومت کے ہاتھوں میں ہیں، جیسے چاہے وہ کیس بنا سکتے ہیں، جسے چاہے وہ پاس کرا سکتے ہیں، جسے چاہے اس پر حکم لاگو کر سکتے ہیں۔ یہ جو حکومت چلاتے ہیں انہوں نے اس قضاوت پر ڈومینیٹ کر لیا، ججز پر ڈومینیٹ کر لیا، جبکہ جوڈیشری یہ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ باڈی رہی، اور ایگزیکیوٹو باڈی ایڈمنسٹریشن باڈی یہ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ رہی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ عزیز ساتھیوں میں بار بار کہتا ہوں، دنیا میں آپ جتنی بھی خوبیاں دیکھتے ہو، خاص طور پر کانسٹیٹیوشنز کے اندر، دستور کے اندر، حکومت کے چلانے کے مسائل کو لے کر، گورنمنٹ کے مسائل کو لے کر، لوگوں کے اندر انصاف کی باتوں کو لے کر، جو بھی آپ انصاف ساری دنیا میں دیکھتے ہو، چاہے وہ یو ایس کے اندر ہو، چاہے وہ یو کے اندر ہو، چاہے وہ یورپین کنٹریز کے اندر ہو، چاہے وہ ایشین کنٹریز کے اندر ہو، جہاں بھی بڑے بڑے ممالک ہیں، جہاں بھی آپ ان کے کانسٹیٹیوشن میں جو بھی اچھی اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، یاد رکھ لیجئے یقیناً ان باتوں کو، یقیناً ان بنود کو انہوں نے اسلام سے لیا ہے۔ جب فرانس کے اندر وہاں کی بادشاہت ختم ہوئی، وہاں پر ریپبلک لایا گیا، وہاں کے لوئس فائی کو ختم کیا اور وہاں پر ڈیموکریٹک رول لانے کی کوشش کی گئی، تو وہاں کے عقل مند جمع ہوئے کانسٹیٹیوشنز کو لکھنے کے لیے۔ یہ 1700 عیسوی کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کیا ان لوگوں نے دستور کو جوڑ کر مسلمان علماء سے کہا کہ تمہارے پاس فقہ یہ کتاب ہے جسے مختصر خلیل کہا جاتا ہے، بہت ہی زبردست فقہ کتاب ہے، اس کا ترجمہ آپ کر دیں۔ تو علماء نے اس کا ترجمہ فرنچ زبان میں کیا، اور اس سے پڑھ کر وہاں کے کانسٹیٹیوشنز بنانے والوں نے اس مختصر خلیل سے فائدہ اٹھایا۔ جو بھی ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر دیکھتے ہیں اچھائی وہ مسلمانوں سے لی گئی ہے، بہت سارے پیچیدہ مسائل اس کے حل نہیں جانتے، انہوں نے باقاعدہ اسلام سے لیا ہے۔ یورپ نے انصاف کی باتیں، اچھی باتیں، اخلاق کی باتیں، ترقی کی باتیں، یہ سب کچھ اسلام سے لیا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے اہوا پرستش کرتے ہوئے، اپنے نفس کی پرستش کرتے ہوئے بعض چیزوں میں تبدیلی لا لی اور اسلام کا نام آنے نہیں دیا۔ یہ الگ ان کا ایک ظلم ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسلام سے ان لوگوں نے استفادہ کیا۔ جو بھی آپ حق دیکھتے ہیں یہ اسلام سے استفادہ کیا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی علاقہ اسلام کے دائرے میں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گورنر بھیجتے اور ساتھ ساتھ ایک قاضی بھیجتے، یہ دو جا کر اس علاقے کو سنبھالتے، تب جا کے وہاں پر امن قائم ہوتا، تب جا کے وہاں کے لوگ امن و امان سے رہ سکتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اسی کو بعد کے لوگوں نے اپنایا۔ بعد کے لوگوں نے کہا کہ جوڈیشری یہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، ایڈمنسٹریشن انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، ایک دوسرے کو متاثر نہ کریں، کہتے ہیں لیکن عمل میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دونوں انڈیپینڈنٹ رہے۔
آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی قاضی کی زندگی پیش کرنے والا ہوں، اس نے کیسے امیروں کے خلاف فیصلے سنائے، اس نے کیسے گورنمنٹ کے خلاف فیصلے سنائے، اور گورنمنٹ کے بڑے لوگوں نے، عمرا نے خاموشی سے ان کی بات سنی، ان کی قضاوت کو اپنایا، تو کیسے زمین میں امن قائم ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاضی بھیجنا، امیر بھیجنا، یہ ہمیشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس کے بعد جو بھی خلفاء آئے سبوں نے اس پر عمل کیا۔ امیر اور قاضی نئے علاقوں کو بھیجنے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ تو عزیز ساتھیو، آج ہم جس شخصیت کے تعلق سے گفتگو کرنے والے ہیں وہ ایک زبردست قاضی گزرے ہیں، جن کا نام ہے قاضی شریح بن الحارث الکندی رحمت اللہ علیہ۔ یہ بڑے ہی ذہین اور فطین آدمی تھے۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن سے اپنے قافلے کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ جاؤ اپنے اہل خاندان کو لے کر آؤ۔ تو یہ واپس یمن گئے اپنے اہل خاندان کو لانے کے لیے، لیکن واپس آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو یہ جب واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا۔ ایک روایت کے مطابق لوگوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یہ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ بہرحال انہوں نے صدیق اکبر کے زمانے میں بہت ہی پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ ان کی قضاوت، ان کا انصاف اتنا مشہور ہے۔ علی بن ابی طالب نے ایک مرتبہ کہا اقضى العرب الشریح، تمام عرب کے درمیان سب سے زیادہ بہتر انصاف سنانے والا یہ قاضی شریح ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے قاضی بنتے ہیں۔ اچھا، قاضی بننے سے پہلے بچپن سے ہی ان کے اندر انصاف لوگوں کو دلوانے کی طرف تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ چھوٹے تھے تو ایک مرتبہ، چونکہ بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے، یہ الگ رہتے تھے، تو ایک مرتبہ ان کے والد نے انہیں ڈانٹا۔ جب وہ سفر میں جا رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے، یہ دور دراز کچھ کر رہے تھے، تو ان کے والد نے بلا کر انہیں کہا کہ تم بچوں کے ساتھ رہو، قافلے گزرتے ہیں، کوئی تمہیں اٹھانا لے جائیں، تم بچوں کے ساتھ رہو۔ تو بچوں نے دیکھا کہ ان کے والد نے انہیں ڈانٹا تو بچے ہنسنے لگے۔ تو قاضی شریح کہتے ہیں کہ مجھے بڑی کوتاہی ہوئی، بڑی کوفت ہوئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بچوں نے میرے ساتھ مذاق کیا، بچوں نے آ کر کہا کہ تم ادھر ہی رکو، ہم جا کر چھپ جاتے ہیں، تم ہمیں پکڑنا، جیسے بچے کھیلتے ہیں۔ تو بچے پورے چھپ گئے، تو قاضی شریح ادھر کھڑے رہے، بچے جا کر پھر ان کے والد سے کہنے لگے دیکھو کہ پھر اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ تو ان کے والد آئے تو شریح کو مارا۔ تو شریح کہتے ہیں کہ میں چیختا رہا کہ میں سچ بول رہا ہوں، میرے پاس انصاف ہے، لیکن میرے والد کے پاس پیش کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، تو میری خوب پٹائی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس لمحے سے میرے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظلم بڑی بری بلا ہے، سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، انصاف بہت ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں تب سے لے کر میرے اندر انصاف لوگوں کو دلوانا اور انصاف پر عمل کرنا مجھے بہت پسند تھا۔ تو یہ چھوٹی سی چنگاری بچپن میں ان کی زندگی میں لگتی ہے، دیکھیے کہ آگے چل کے کیسے بہت بڑے یہ انصاف کے ماہر بنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میری عمر 30 سال کی تھی، علی بن ابی طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف علی بن ابی طالب کو بھیجا، ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، معاذ بن جبل کو بھیجا۔ مختلف موقعوں پر مختلف علاقوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاضی اور عمرا بھیجے تاکہ یمن میں امن قائم ہو۔ یہ کہتے ہیں چونکہ یمن کے تھے تو میرے زمانے میں علی بن ابی طالب یمن کی طرف آئے امیر بنا کر۔ تو جیسے ہی میں نے علی بن ابی طالب کو دیکھا، اس وقت میری عمر 30 سال کی تھی، تو میں آگے بڑھا اور ان سے گفتگو کرنے لگا۔ چونکہ میں اسلام کے بارے میں سن چکا تھا اور اسلام بھی قبول کر چکے تھے، لیکن اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں تھے۔ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اور اسلام کی کیا خوبیاں ہیں، اسلام کی کیا امتیازات ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس تعلق سے مجھے معلوم نہیں تھا۔ تو جیسے ہی میں نے علی بن ابی طالب کو دیکھا اور ان کی شہرت سنی اور ان کے علم کی شہرت سنی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو سنا، تو مجھے خواہش آئی کہ ان کے پاس بیٹھوں، گفتگو کروں۔ کہتے ہیں کہ میں گیا، ان کے بازو بیٹھ گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اسلام کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ تو علی بن ابی طالب نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کہتے ہیں کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ انصاف قائم کرو، گویا کہ ایسی چیز جو پہلے سے
ان کے اندر پڑی ہوئی تھی تو اللہ نے علی بن ابی طالب کے منہ سے نکلوایا. تو کہتے ہیں کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ انصاف قائم کریں. یأمر بالعدل والاحسان, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. وایتاء ذی القربى, غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے. اور اسلام روکتا ہے گندی چیزوں سے, بے حیائی سے, منکر چیزوں سے. تو انہوں نے آیت پڑھی تو قاضی شریح کو یہ بہت چیز پسند آئی, تو انہوں نے کہا کہ اور بتائیں. تو علی بن ابی طالب نے اسی انصاف کے متعلق ایک دوسری آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها فاذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اس کے آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ اللہ آپ لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے امانات ٹھیک سے ان کی طرف واپس کرو. اگر تمہیں فیصلہ کرنا ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالی کتنی اچھی چیزوں کی تعلیم تمہیں دیتا ہے. بلا شبہ اللہ ہمیشہ سننے والا اور ہمیشہ دیکھنے والا ہے. تو اس آیت کے اندر پھر انہوں نے وہی عدل و انصاف کی بات کی. تو قاضی شریح کو یہ آیت بہت پسند آئی. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اور اللہ کیا حکم دیتا ہے. تو پھر قرآن کی آیت کی انہوں نے تلاوت کی جس میں اللہ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی بھی قوم کی دشمنی, کسی بھی قوم کے تعلق سے اگر تمہارے دل میں حسد ہے, کینہ ہے, کپٹ ہے, تو یہ بغض, کینہ, کپٹ آپ کو بے انصافی میں نہ ڈال دیں. یہ قوم ہماری دشمن ہے, ان کے ساتھ ہم بے انصافی کریں گے, یہ ہرگز مت سوچیں. چاہے قوم کیسی بھی ہو ان کے ساتھ انصاف کریں. انصاف کرو گے تو یہی تقوی کا پیمانہ ہے. تو 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں, تینوں آیتوں میں انصاف کا حکم تھا. تو قاضی شریح کا دل بھر آیا اور اسلام کی عظمت کو مان گئے. پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کس کی طرف ہے. تو علی بن ابی طالب نے پھر وہ حدیث سنائی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ایسے لوگ ہوں گے جو عرش تلے انہیں جگہ دی جائے گی. جب لوگ آخرت کی گرمی کی وجہ سے, سورج کی تپتی ہوئی گرمی کی وجہ سے اپنے اپنے پسینوں میں غوطے مار رہے ہوں گے. کوئی پسینہ ان کے ٹخنے تک ہوگا, کسی کا گھٹنے تک, تو کسی کا کمر تک, اور کوئی کا کھاندوں تک ہوگا. اور بعض ہوں گے تپتی ہوئی گرمی سے ان کے جسم سے جو پسینہ نکلا ہے اس میں غوطے مار رہے ہوں گے, ڈوب رہے ہوں گے. ایسا ماحول ہوگا. اس ماحول میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش تلے جگہ دے گا, جہاں انہیں ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں گی, بڑے چین و سکون سے ہوں گے. وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں عزیز ساتھیوں؟ سب سے پہلے کون ہے؟ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ لا ظل یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگوں کو اللہ اپنے چھاؤں تلے جگہ دے گا جبکہ اس دن کوئی چھاؤں نہیں ہوگا سوائے اللہ کے چھاؤں کے. اس میں سب سے پہلے الامام العادل, انصاف پسند بادشاہ. انصاف پسند بادشاہ یہ سر فہرست ہے. اس کے بعد کہا ایسا نوجوان جس کی تربیت اللہ کی عبادت میں ہوئی. نمبر 3 ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے. نمبر 4 ایسے 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے جھگڑتے ہیں, اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے بھیکر جاتے ہیں. اس کے بعد ایسا آدمی جسے کسی عورت نے برائی کی طرف بلایا, اس آدمی نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ گندی حرکت میں نہیں کر سکتا. اس کے بعد ایسا آدمی جس نے صدقہ دیا, اپنے الٹے ہاتھ سے دیا, سیدھے ہاتھ کو خبر نہیں, ایسا آدمی بھی اس میں داخل ہے. اور آخر کار وہ آدمی بھی اس میں داخل ہے جو بیٹھا ہوا ہے, اچانک اللہ کی نعمتوں پر غور کرتا ہے, اللہ کی نعمتیں اسے یاد آتی ہیں تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو ایسا آدمی بھی اس میں داخل ہے. تو یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی عرش تلے جگہ دے گا. تو اس میں سب سے پہلا کون ہے؟ انصاف پسند بادشاہ. تو شریح جو پہلے سے انصاف کو لے کر بہت ہی سیریس تھے, انہوں نے اس حدیث کو سنا تو ان کا دل بھرایا. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ہی انہیں اسلام کی عظمت اور اسلام کی بڑائی کا خبر ہوا اور اس کے بعد وہ اسلام کو سیکھنے میں اور کوشاں ہو جاتے ہیں. یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور یہ کیسے قاضی بنائے جاتے ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ آتے ہیں اور آنے کے بعد مدینے میں ڈھیر سارے لوگوں سے علم حاصل کرتے ہیں, بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, قرآن کی تفسیر, احادیث, فقہ کا علم حاصل کرتے ہیں. تو پہلے سے یہ جو زبردست ذہن, فہیم, عقل مند آدمی, 7 شریعت کا علم, ایک زبردست شخصیت نکل آتی ہے.
تو ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے کیسے انہیں قاضی بنایا جاتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مارکیٹ جاتے ہیں. مارکیٹ جا کر ایک گھوڑی خریدتے ہیں اور گھوڑی خرید کر اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. اسے پوچھتے ہیں کہ گھوڑی کیسی ہے؟ کہتا ہے کہ فرسٹ کلاس گھوڑی ہے. تو عمر بن خطاب اس گھوڑی کو لے کر گھر پہنچتے ہیں اور اس پر سوار ہوتے ہیں. اور سوار ہو کر جب چلنا شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اچھی ہوتی ہے, اس کے بعد رگڑنا شروع کر دیتی ہے, ٹھیک سے چلتی نہیں. اس کے اندر کچھ عیب تھا. تو عمر بن خطاب کو غصہ آیا, کہا کہ مجھے دھوکا, میں خلیفہ, میرے ساتھ یہ سلوک. پھر گھوڑی لے کر سیدھے بازار پہنچتے ہیں, اس آدمی کو پکڑتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیسی گھوڑی تم نے دے دی ہے, یہ گھوڑی رگڑتی ہے, چلو ایک گھوڑی لو, پیسے واپس کرو. تو اس تاجر نے کہا, جو کہ ایک عربی تھا, ایک بدو قسم کا آدمی تھا, اس نے کہا کہ میں گھوڑی واپس نہیں لوں گا, نہ میں پیسے واپس دینے والا ہوں, کیونکہ میں نے آپ کو جب گھوڑی دی تھی وہ گھوڑی اچھی تھی, یہ گھوڑی خراب ہوئی آپ کے پاس, آپ لے کر گئے اور آپ کے پاس یہ چیز خراب ہوئی. تو جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے وہ لیتے وقت اچھی تھی, بعد میں آپ کے تحویل میں آنے کے بعد خراب ہو جائے, وہ ہے آپ اور آپ کی تقدیر کا مسئلہ, بیچنے والے کی کوئی خامی نہیں. تو اس عربی نے کہا کہ میں واپس نہیں کروں گا. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ ایسے کیسے, گھوڑی تو خراب ہو گئی, یہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا. تو جب دونوں نے گفتگو کی, لوگوں نے کہا کہ چلو یہاں پر ایک بہتر آدمی ہے, بازار میں رہتا ہے, لوگوں کے درمیان انصاف کرتا ہے, چلو ہم ان کے پاس جاتے ہیں. تو دونوں کو اس وقت شریح رحمہ اللہ کے پاس پہنچایا جاتا ہے. اس وقت وہ ایک عام آدمی ہوتے ہیں, چھوٹی موٹی تجارت کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان ان کی اچھائی کی وجہ سے مشہور تھے, ان کی بات چیت حکمت کی وجہ سے مشہور تھے. تو دونوں کو لایا گیا تو دیکھا کہ ایک طرف خلیفہ ہے اور ایک طرف معاملی سا بدو ہے. پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ؟ خلیفہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ بھائی میں نے گھوڑی خریدی اور میں نے پیسے اسے پورے دیے, لیکن یہ گھوڑی خراب ہو گئی, رگڑتی ہے, اسے میں نہیں استعمال کر سکتا, لہٰذا مجھے میرے پیسے واپس چاہیے. تو شریح نے اس بدو سے کہا کہ بھائی تیرا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جیسے ہی خلیفہ کی بات سنی, فیصلہ نہیں سنایا, فوراً مخالف سمت اپوزٹ پارٹی کی بات سنی, بولا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے, وہ بدو کہتا ہے کہ نہیں, میں جب نے گھوڑی بیچا, گھوڑی تو بالکل اچھی تھی, اب پتہ نہیں یہ ان کے پاس کیسے خراب ہو گئی. تو تھوڑی دیر کے بعد شریح نے غور کیا اور اس کے بعد کہا کہ اے امیر المؤمنین, اگر آپ چاہیں تو گھوڑی لے جائیں, واپس کرنا چاہیں تو گھوڑی ویسے ہی واپس کریں جیسی تھی, واپس کرنا چاہیں تو گھوڑی ویسے ہی واپس کریں جیسی گھوڑی تھی. تو عمر بن خطاب نے جب ان کا فیصلہ سنا تو انہوں نے گھوڑی بلا دیا, مسئلہ بلا دیا. فوراً ان کے ذہن میں ان کا ہارڈ ڈسک گھومنے لگا کہ اس آدمی کو کہاں استعمال کروں. عمر بن خطاب زبردست آدمی تھے لوگوں کو چننے میں, اور لوگوں کو زبردست چنتے تھے, لوگوں کو دیکھتے ہی اسکین کر لیتے. ایک بار نظر پڑی, پورا آدمی اسکین ہو گیا اوپر سے نیچے تک, کہاں اسے استعمال کریں, اس سے کیسے امت کو فائدہ ہوگا, یہ آدمی کی کیا کیا خوبیاں ہیں, یہ ان کی خوبی تھی. تو وہ فیصلہ سنا رہے ہیں, عمر بن خطاب نے گھوڑی کو بلا دیا, مسئلے کو بلا دیا. ان کے ذہن میں اب یہ ہے کہ یہ آدمی بازار میں ٹھہر کر مجھے میرے خلاف فیصلہ سناتا ہے تو اس کے نزدیک انصاف کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہوگا, تو یہ آدمی سے فائدہ اٹھانا ہے. تو کہا کہ گھوڑی ووڑی چھوڑو, تم گھوڑی رکھ لو, تم میرے ساتھ چلو. تو عمر بن خطاب نے شریح کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس کے بعد بٹھایا اپنی جگہ, بٹھا کر پوری تفصیل پوچھی. تو معلوم ہوا کہ یہ جانے مانے آدمی ہیں, لوگ انہیں جانتے ہیں, لوگ انہیں تعریف کرتے ہیں. تو اس کے بعد کہا کہ چلو تم کوفہ جاؤ, میں تمہیں کوفے کا قاضی بناتا ہوں. تم کوفہ جاؤ, کوفے میں قاضی کی ضرورت پڑ رہی ہے. وہاں پر ایک پرانے قاضی تھے, ان سے کہا کہ تم ہٹ جاؤ, یہ جگہ شریح کی ہے. تو شریح کو قاضی بنا کر عمر بن خطاب پہلی مرتبہ بھیجتے ہیں اس واقعے کے بعد. یہاں پر آپ دیکھیے کہ عمر بن خطاب نے کیسا چنا, اور اس کے بعد شریح, انہیں معلوم ہے کہ وہ عمر بن خطاب سے گفتگو کر رہے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ یہ خلیفہ ہیں, لیکن انصاف انہوں نے سنایا. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کا آدمی ہے, بڑا آدمی ہے, اس کے سامنے انصاف سنانے کے لیے آدمی ڈر جاتا ہے, لیکن شریح بالکل ڈرے نہیں, انہوں نے انصاف سنایا. تو عمر بن خطاب کو بہت پسند آیا اور عمر بن خطاب نے شریح کو کوفے کا قاضی بنایا. اور جیسے ہی کوفے کا قاضی انہوں نے قضاوت کو اختیار کیا, 60 سال تک قاضی رہتے ہیں, 60 ایئرز تک قاضی رہتے ہیں. صرف حجاج بن یوسف کے زمانے میں انہوں نے ریزگنیشن دے دیا, اور تب تک 60 ایئرز, عمر بن خطاب کا زمانہ, عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ, علی بن ابی طالب کا زمانہ, معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ, یہ پورا زمانہ دیکھتے ہیں اور 60 سال تک کوفے کے قاضی رہتے ہیں.
اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اندر کتنی خوبی تھی، اس لیے یہ طویل مدت تک قاضی بنے رہے. تو وہ عام طور پر عمر بن خطاب شریح کو وصیت کرتے تھے، کہتے تھے کہ اے شریح، اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب چیک کرنا، اللہ کی کتاب میں اس کا حل تلاش کرنا، اس کا فیصلہ تلاش کرنا، اور اللہ کی کتاب میں تمہیں حل مل گیا تو اس حل کو مان کر چلنا. اور اس کے بعد کہا کہ اگر اللہ کی کتاب میں کوئی فیصلہ نہیں ملے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نظر ڈالنا، اگر سنت میں اس کا فیصلہ نظر آئے تو سنت کے مطابق فیصلہ سنانا، اگر سنت میں بھی اس کا فیصلہ نہ ملے تو تم سے پہلے جو مبارک لوگ گزرے ہیں، مبارک ائمہ گزرے ہیں، بڑے بڑے صحابہ جو گزرے ہیں، ان کے فتواؤں پر نظر ڈالنا اور ان کے فتووں کے مطابق تمہارا فتویٰ ہونا چاہیے، ان کے فیصلوں کے مطابق تمہارا فیصلہ ہونا چاہیے. اس کے بعد کہا کہ اگر ائمہ کے فیصلوں میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہیں ملتا تو ایسی صورت میں تمہارے لیے چھوٹ ہے کہ تم تمہارے عقل کو لڑاؤ، تم تمہارے علم کو لڑاؤ، غور و خوض کرو، اجتہاد کرو، اس کے بعد فیصلہ سناؤ، اس کے بعد فیصلہ سناؤ. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی، جو آج تک لوگ قاضی بننے والے اس فیصلے کو پڑھتے ہیں، اس وصیت کو پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ عمر بن خطاب کا زمانہ رہا. اس کے بعد عثمان بن عفان کا زمانہ آیا تو ایسے ہی رہے، اور علی بن ابی طالب کا زمانہ آیا تو ایک زبردست واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہی علی بن ابی طالب خلیفہ بنتے ہیں، انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹرز کوفہ منتقل کر لیا. ہم جانتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ ہیڈ کوارٹرز رہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ ہیڈ کوارٹرز رہا، عثمان بن عفان کے زمانے میں مدینہ ہیڈ کوارٹرز رہا. یہاں پر بیٹھ کر خلیفہ فیصلے سناتا تھا. لیکن جب علی بن ابی طالب کا زمانہ آیا، چونکہ مدینے میں فتنے سر اٹھا رہے تھے، فتنے ننگے ناچ رہے تھے، آگ لگائی گئی فتنوں کی، تو ایسی صورت میں انہوں نے اپنا دارالخلافہ کوفہ منتقل کر لیا، اور کوفے میں رہتے تھے، اور کوفے میں قاضی شریح بھی رہتے تھے. ان دونوں کے درمیان بہت سارے مسئلے میں ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی، فیصلے دونوں فائدہ اٹھاتے تھے. ایک مرتبہ ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی، علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور بازو قاضی شریح بیٹھے ہیں. عورت آ کر کہنے لگی، اے علی، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی. پوچھتے ہیں کہ کیوں طلاق دے دی؟ کہتے ہیں کہ تمہیں 2 مہینے میں 3 مرتبہ ماہواری آ گئی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس لیے انہوں نے طلاق دے دی. تب علی بن ابی طالب نے قاضی شریح سے کہا کہ آپ فیصلہ سنائیں. قاضی شریح نے کہا کہ آپ کی موجودگی میں فیصلہ سناؤں؟ کہا کہ نہیں، آپ فیصلہ سنائیں. تو قاضی شریح نے کہا کہ اگر یہ عورت جائے، اپنے خاندان میں سے کسی عورت کو لائے اور وہ اس چیز کی شہادت دے تو اس کی بات کو قبول کی جائے گی. علی بن ابی طالب نے کہا قالون، یہ یونانی لفظ ہے، جب کوئی خوشی ہو جائے آدمی تب کہتا ہے. تو علی بن ابی طالب نے ان کے فیصلے کو سنا تو بڑی خوشی سے کہا کہ قالون، بہترین فیصلہ تم نے سنایا. اور علی بن ابی طالب کی موجودگی میں بہت سارے انہوں نے فیصلے سنائے، سے معلوم ہوا کہ علی بن ابی طالب ان کے فیصلوں سے انتہائی مطمئن تھے. ایک واقعہ پیش آتا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ علی بن ابی طالب نے ایک مرتبہ بازار میں ایک یہودی کو زرہ بیچتے ہوئے دیکھا. زرہ وہ چیز ہے جسے پہن کر مجاہد جہاد کے میدان میں جاتا ہے، جسے انگلش میں آرمر کہتے ہیں، جو لوہے کا ہوتا ہے، جس پر تلوار کے ضرب بہت ہی کم لگتے ہیں. تو دیکھا کہ ایک یہودی ایک زرہ بیچ رہا ہے. تو علی بن ابی طالب کو معلوم ہو گیا کہ ان کا زرہ ہے. ایک لڑائی میں یہ زرہ ان کے گھوڑے سے گر گیا تھا، تو یہ وہی زرہ ہے جو یہودی اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو فوراً جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ زرہ مجھے دے دو، یہ زرہ میرا ہے. اسلام میں ایک مسئلہ ہے جسے مسئلۃ الظفر کہتے ہیں. آپ کی چیز کہیں بھی آپ کو مل گئی، آپ کی وہ چیز تھی وہ آپ سے گم ہو گئی، آپ نے اسے دیکھا کسی کے ہاتھ میں، آپ نے اسے دیکھا کسی کے پاس، تو آپ کو پورا حق بنتا ہے کہ وہ چیز بغیر اجازت کے اٹھا لیں. آپ کو پورا حق بنتا ہے، چونکہ وہ چیز آپ سے گم ہو گئی تھی اور آپ کو یہاں پر مل گئی، آپ اس کے حقدار ہیں. اب یہ چیز چونکہ آپ کی ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، سیدھے آپ اٹھا لے سکتے ہیں. اسے مسئلۃ الظفر کہتے ہیں فقہ کتابوں میں. تو علی بن ابی طالب گئے، کہا کہ سیدھا یہ زرہ میرا ہے، دے دو. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ میرا زرہ ہے. دونوں میں جھگڑا ہو گیا. تو فیصلے کے لیے قاضی کے پاس پہنچ گئے، وہ تھے شریح رحمہ اللہ. تو جیسے ہی شریح رحمہ اللہ نے دیکھا کہ ایک طرف علی بن ابی طالب ہیں، وہ جو کہ بہت بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں، اور ان کے مخالف ایک یہودی ہے، اور مسئلہ پیش آ گیا ہے ایک زرہ کو لے کر. دونوں آئے تو قاضی شریح نے دونوں کو دیکھا اور دونوں کو برابر کھڑا کیا. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے علی بن ابی طالب سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ قاضی شریح، تم غلطی کر رہے ہو، ہم دونوں کا مسئلہ
ایک اٹکا ہوا ہے، ایسے موقع پر میں خلیفہ نہیں ہوں تو میں اس کے برابر کھڑا رہوں گا۔ تو علی بن ابی طالب کھڑے رہے۔ تو علی بن ابی طالب سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ یہ میرا زرہ ہے، میرے گھوڑے میں تھا، ایک لڑائی کے موقع پر یہ گھوڑے سے گر گیا، اس کے بعد سے یہ زرہ نظر نہیں آیا، تو میں نے آج اس زرہ کو، یہی زرہ ہے، یہ زرہ کو میں نے اس آدمی کے پاس دیکھا، مجھے 100% یقین ہے کہ یہ میرا زرہ ہے۔ تو قاضی شریح نے اس یہودی سے پوچھا، یہودی نے کہا کہ اے قاضی، آپ کو تو پتا ہے مال میرے ہاتھ میں ہے، یہ میری چیز ہے، ثابت کرنے کے لیے مجھے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ثابت کرنے کے لیے، یہودی تھا چالاک، اس نے کہا ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، چیز میرے پاس ہے، اسے بڑی کیا چیز کی دلیل ہے؟ تو اس کے بعد قاضی شریح تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے ہیں، اس کے بعد پلٹ کر علی بن ابی طالب سے کہتے ہیں کہ صحیح بات ہے، آپ خلیفہ ہیں، آپ کا زرہ ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں 100%، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اگر کوئی آدمی کسی بھی چیز کا دعویٰ کرے اسے پروف لانا پڑتا ہے، اسے ثبوت لانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ زرہ آپ کا ہے تو آپ لائیے ثبوت، آپ ثبوت پیش کیجئے، اگر آپ ثبوت نہیں پیش کرتے تو ایسی صورت میں ہم اسے قسم اٹھانے کو کہیں گے، اور یہودی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ ہاں میرے پاس 2 شہادت دینے والے ہیں، ایک اپنے غلام قنبر کو بلایا اور اس کے بعد اپنے لڑکے حسن بن علی کو بلایا، کہا کہ یہ دونوں جانتے ہیں کہ زرہ میرا ہے۔ تو غلام آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ ہاں یہ زرہ میرے آقا علی بن ابی طالب کا ہے، اور ان کے لڑکے آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے ابو جان کا ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں۔ تو قاضی شریح نے کہا آپ کے غلام کی شہادت تو لے سکتا ہوں، لیکن قضاوت میں، قضا سنانے میں بچوں کی شہادت باپ کے حق میں مقبول نہیں، بچوں کی شہادت باپ کے حق میں مقبول نہیں، البتہ باپ کے خلاف مقبول ہے۔ بچے اگر شہادت دے، اسلامی قانون باپ کے خلاف شہادت دیں مقبول ہے، باپ کو سپورٹ کریں ایسی شہادت نہیں چلے گی۔ تو علی بن ابی طالب کے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں تھا، تو قاضی شریح نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا، کہا کہ جب علی بن ابی طالب کے پاس ثبوت نہیں تو ایسی صورت میں یہ زرہ یہودی کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ یہودی نے زرہ اٹھایا اور خوشی خوشی وہ چلنے لگا، تھوڑی دیر تک چلتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، آ کر کہتا ہے حق بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ پہلا تعجب یہ ہے کہ وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ، جو بہت بڑی پرسنالٹی ہے پولیٹکس میں، اس کی باتیں چلتی ہے پوری بستی میں، یہ موجود ہے، اس کے خلاف، اس کے دین کے خلاف ایک دین والا وہ اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے اور یہاں پر فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اس دین کے اندر انصاف ہے، یہ دین انصاف پسند ہے۔ یہ کہہ کے کہتا ہے کہ حق بات یہ ہے کہ زرہ میرا نہیں، واقعی میں نے زرہ کو ایک میدان سے اٹھایا اور یہ زرہ میرے پاس ہے، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ زرہ ان کا ہے تو میں یہ زرہ انہیں دے دیتا ہوں، اور میں اسلام کے تعلق سے غور کرتا ہوں۔ وہاں پر قاضی شریح نے 2-3 باتیں اور سنائی تو یہودی نے اسلام قبول کر لیا، یہودی نے اس انصاف کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے قاضی شریح کی زندگی میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد جن کا نام امام شعبی تھا، وہ ان کے پاس قضا سیکھتے تھے۔ قضا سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی جائیں قاضی کے ساتھ بیٹھیں، ایک مدت تک بیٹھیں، اس کے فیصلوں کو دیکھتا رہیں اور ساتھ ساتھ دینی علم حاصل کریں تو وہ آدمی قاضی بن سکتا ہے۔ آج بھی یہی اصول ہے دنیا میں، جج بننے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ وہ جا کے ٹرائلز اٹینڈ کرتے ہیں، سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں، انہیں یہ تجربہ ہوتا ہے تو بعد میں انہیں سیشنز ہینڈل کرنے چھوڑا جاتا ہے۔ یہ اسلام سے لیا گیا ہے۔ تو ہوا یہ کہ ان کے شاگرد جن کا نام امام شعبی تھا، وہ ایک مرتبہ بیٹھے رہے تو ایک عورت آئی، بدک بدک کے رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھ پر ظلم ہو گیا، مجھ پر ظلم ہو گیا۔ تو ان کے شاگرد نے کہا کہ استاد یہ عورت پر ظلم ہوا ہے، یہ عورت تھی، اس کا پورا حلیہ بتا رہا ہے کہ کسی نے اس پر ظلم کیا ہے۔ تو امام شریح نے کہا کہ جلدی مت کرو، یوسف علیہ السلام کے بھائی جو آئے تھے یعقوب کے پاس، وہ بھی روتے ہوئے آئے تھے، وجاءوا عشاء یبکون، رات کے وقت وہ آئے اپنے بھائی کو پھینک کر، تو روتے ہوئے آئے تھے وہ۔ تو کسی کا رونا یہ چیز کی دلیل نہیں کہ وہ حق پر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تیرے پاس 2 آدمی آئے، ایک آدمی کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور ایک آدمی کا چہرہ ادھر سے کٹا ہوا ہے، جب تک تم دونوں کی بات نہیں سنتے فیصلہ نہیں سنانا۔ ظاہری طور پر تو نظر آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اسی نے اسے مارا ہوگا اور اس کے چہرے میں زخم ہے،
تو اس نے مارا ہے اور اس نے مار کھایا ہے، یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، تم دیکھ کر فیصلہ مت کرو جب تک کہ دونوں کی بات نہیں سن لیتے. دونوں کی بات جب تک نہیں سن لیتے فیصلہ سنانا غلط ہے. یہ کتنی بہترین تعلیم تھی. اور ایک مرتبہ ہوا ہے، ان کا لڑکا تھا جو کم سن تھا اور والد صاحب کے مرتبے سے واقف نہیں تھا، تو وہ تجارت کرنے کی اسے خواہش آئی، تو قاضی شریح سے اس نے انویسٹمنٹ لیا. بہت ضد کرنے کے بعد تو انہوں نے انویسٹمنٹ دیا. وہ لڑکا گیا، کہیں غلطی سے انویسٹ کیا تو ڈھیر سارے نقصانات اسے جھیلنے پڑے. اب پیچیدہ مسائل میں پھنس گیا. تو ایک آدمی کے پاس اس نے پیسہ دیا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ اس آدمی کے خلاف کورٹ میں کیس کرے. اب کورٹ میں جج کون ہے؟ یہی ہے. تو والد صاحب کے پاس جا کر کہتا ہے کہ والد صاحب معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا مسئلہ ہے، اگر آپ مجھے بتائیں کہ اس کیس میں فیصلہ کس کے حق میں ہوگا تو میں کیس کروں گا کورٹ میں. اگر آپ کہیں گے کہ فیصلہ میرے خلاف ہوگا تو میں کیس نہیں کروں گا. پوچھتے ہیں کہ کیا کیس ہے، تو پورا کیس بتاتے ہیں. تو قاضی شریح کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو کورٹ جانا پڑے گا، کورٹ میں آپ کیس کریں. تو لڑکا گیا کورٹ میں، اس نے ادعا کیا. دوسرے دن قاضی شریح آئے اور قاضی شریح جب بھی آتے تھے انہوں نے عمر بن خطاب سے اس کی اجازت لی. پہلے تو جب انہیں قاضی بنا کر بھیجا گیا تو قاضی شریح نے عمر بن خطاب سے کہا کہ اگر آپ مجھے قاضی بنانا چاہتے ہیں تو مجھے مسجد میں مت بٹھائیے، سڑکوں میں مت بٹھائیے فیصلہ کرنے کے لیے. میرے لیے ایک الگ کوارٹرز دیں جہاں پر کورٹ ہو اور میں ایک الگ بلڈنگ میں بیٹھ کر یہ فیصلہ سناؤں گا. اگر آپ اس کے لیے راضی ہیں تو میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ کورٹ الگ آپ کو چاہیے، ایک الگ جگہ چاہیے فیصلہ سنانے کے لیے. تو قاضی شریح نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب داؤد علیہ السلام عبادت میں مصروف رہے تو دو آدمیوں نے دیوار پھلانگ کر چھلانگ لگائی اور داؤد علیہ السلام ڈر گئے. اس کے بعد دونوں نے اپنا اپنا کیس پیش کیا اور داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا. داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں تھے، رات کا موقع تھا، عبادت میں مصروف تھے، تو دو آدمی دیوار پھلانگ کر اندر چھلانگ لگائے اور داؤد علیہ السلام ڈر جاتے ہیں. اس کے بعد ان کا کیس سن کر فیصلہ سناتے ہیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اس میں الگ جگہ کا تصور کہاں ہے، الگ جگہ جو مانگ رہے ہو اس میں دلیل کہاں ہے. تو کہا کہ ان لوگوں نے دیوار پھلانگ کر چھلانگ لگائی، ان کے گھر میں آئے اور وہاں پر داؤد علیہ السلام ڈر گئے. قاضی جب ڈر جاتا ہے فیصلہ ٹھیک نہیں سنا سکتا. تو ایسا اچانک لوگ نہ آئے، گھروں میں داخل نہ ہو جائے. اگر ایک الگ جگہ ہو تو وہاں پر وقت مقرر پر پہنچیں گے، فیصلہ سنانے میں آسانی ہوگی. تو عمر بن خطاب نے کہا بہت ہی صحیح فرمایا تم نے. تو اس کے بعد حکم دیا جہاں کہیں بھی قاضی ہیں ان کے لیے الگ کوارٹرز بنائے جائیں اور وہاں پر لوگ پہنچیں گے اور وہاں پر فیصلے سنائے جائیں گے. تو یہ قاضی شریح نے ایجاد کیا تھا الگ کورٹ بنانے کا سسٹم. اور اس کے بعد جب بھی یہ قضاوت سنانے کے لیے آتے، قضا کے لیے آتے، تو ان کے ساتھ دو زبردست آدمی ہوتے، دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جہاں بیٹھتے تھے اوپر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ کر لگائی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھ کر کہا. دو صحابی آئے تھے اصل میں ایک مسئلے کو لے کر. تو ایک اس میں سے بہت ہی منہ پھٹ آدمی تھا، بڑی تیز گفتگو کرنے والا تھا. ایک جو صحابی تھے انہیں گفتگو کرنا نہیں آتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی. ایک جو اچھی گفتگو کر سکتا تھا، اپنا معاملہ پریزنٹ کر سکتا تھا اور اپنے معاملے کو اچھا سمجھا ہوا تھا، بولنے پر قادر تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ سنایا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم لوگ میرے پاس آتے ہو جھگڑتے ہوئے اور دونوں اپنے اپنے مسئلے پیش کرتے ہو، جو چیز سنتا ہوں میں اس کے بنیاد پر فیصلہ سناتا ہوں. اگر کسی نے ناحق اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا تو اس آدمی کو چاہیے اللہ سے ڈر جائیں، کیونکہ یہ فیصلے کے بعد قیامت کے دن فیصلے ہونے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی. تو انہوں نے اس حدیث کو اوپر لکھ لیا اور جو بھی لوگ آتے وہ اس حدیث کو پڑھتے اور انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہاں پر ٹھیک ٹھیک انصاف ہونے والا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ دو پولیس والے آپ کے ساتھ کیوں؟ کہا کہ قاضی کے پاس جب لوگ پہنچے سیریس بن کر آئیں، چھوٹے موٹے لڑائیوں کے لیے قاضی کے پاس نہ پہنچ جائیں. قاضی کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، بہت مسائل ہوتے ہیں، ڈھیر سارے مسائل ہوتے ہیں، اس میں فیصلے سنانے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر لڑ کر پہنچ جائیں گے تو پھر حق جو جن کا ہے، حق جن کا بنتا ہے ان کے حق میں کام کرنے کے لیے موقع نہیں ملے گا. تو جو بھی سیریس ہوں وہ کورٹ میں آئیں. تو قاضی شریح نے عمر بن خطاب سے اتنی لمبی گفتگو کی. اس کے بعد ان کے لیے جو بھی انہوں نے مانگا عمر بن خطاب نے انہیں عطا کیا. تو ہوا یہ کہ ان کے لڑکے نے جا کے کورٹ میں کیس کر دیا. دوسرے دن لڑکا
اور ان کا جو اپوننٹ تھا دونوں کورٹ میں پیش کر دیے گئے. دونوں کے کیس کو سنتے ہیں اور اس کے بعد لڑکے کے خلاف فیصلہ سناتے ہیں. ان کے لڑکے کے خلاف فیصلہ سناتے ہیں. لڑکا پریشان ہو جاتا ہے اور بہت بڑا انہیں فائن دینا پڑتا ہے لڑکے کو. اس کے بعد ان کا لڑکا کہتا ہے کہ ابا جان میں نے آپ سے پوچھا تھا, آپ نے کہا کہ آپ کورٹ میں فیصلہ کریں. تو شریح نے کہا اے میرے لخت جگر, تو میرے نزدیک بہت پسندیدہ ہے, دنیا کا تو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے میرے نظر میں, لیکن میں اس سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں, اس سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. فیصلے کا ایک دن, فیصلے کی ایک گھڑی بے انصافی کے 60 سال سے بہتر ہے. بے انصافی کے 60 سال سے بہتر ہے. قیامت کے دن مجھے کھڑا ہونا پڑے گا اور مجھے جواب دینا پڑے گا. میں چونکہ اس دن سے ڈرتا ہوں اس لیے تجھ سے کہا کہ کیس کر دے. میں نے تیرا کیس سن کے سمجھ لیا کہ اس میں تیری غلطی ہے, اور تو میری طاقت کو استعمال کر کے اس مسئلے سے بچنا چاہتا ہے. میری جو ہے فیملٹی, میرے ریپوٹیشن کو استعمال کر کے تو اس مسئلے سے بچنا چاہتا ہے. میں نے اسے پہچان لیا, اس لیے کہا کہ تم کورٹ میں کیس کرو, اور اپنے لڑکے کے خلاف فیصلہ سناتے ہیں. اور چند دن کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے, ان کا لڑکا جب اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے, کسی سے اس تاجر کو قرض دلوایا تھا کفیل بن کر کہ آپ پہ قرض دیں, یہ واپس کریں گے. اب یہ جو صاحب تھے قرض لے کے بھاگ گئے, تو یہ آدمی آیا پھر کورٹ میں کیس کیا. پھر کیس قاضی شریح کے پاس آیا تو قاضی شریح نے 40 دن کی جیل سنائی اپنے لڑکے کو, 40 دن کی جیل سنائی اپنے لڑکے کو. اور ان کے جو ساتھی شاگرد تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے روز ڈیوٹی کے بعد قاضی کو دیکھا ہے کہ وہ کھانا لے کر اپنے لڑکے کے پاس جاتے ہیں جیل میں کھانا دینے کے لیے, اور لڑکے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے اور لڑکے سے کہتے کہ ہم نے یہ ایسے اس لیے کیا کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, ہم نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اور تمہیں تمہارے غلطی کا احساس ہو اس لیے ہم نے ایسا کیا, ورنہ ہماری باپ ہونے کی محبت تمہارے ساتھ باقی ہے. دیکھیے انصاف کیسا, اپنے لڑکے کے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک کیا. ایسے کتنی مثالیں ہیں, اللہ اکبر. اور ایک مرتبہ ایک عورت آئی, آ کر قاضی شریح سے کہنے لگی, اور علی رضی اللہ عنہ بازو تھے, آ کے کہنے لگی کہ میرے شوہر دن سالم روزہ رکھتے ہیں اور رات سالم عبادت کرتے ہیں, میں ان کے خلاف کوئی شکایت نہیں کرتی. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا آدمی ہے, اتنا بہتر آدمی کیسے ہے؟ تو پھر وہ عورت ریپیٹ کرتی ہے, کہتی ہے کہ میرے شوہر دن سالم روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں, میں ان کے خلاف کوئی شکایت نہیں کرتی. علی بن ابی طالب نے کہا کہ اس آدمی سے بہتر کون سا آدمی ہو سکتا ہے؟ 3 مرتبہ وہ عورت دہراتی ہے, اور علی بن ابی طالب نے یہی کہا کہ پھر شکایت کس بات کی؟ تو قاضی شریح نے علی بن ابی طالب کے کان سے کہا کہ اس کا شوہر اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. کہا کہ جاؤ تمہارے شوہر کو بھیجو. تو جاتی ہے اور شوہر کو بھیجتی ہے, شوہر سے پوچھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت کا حق نہیں ادا کر رہا تھا. تو قاضی شریح نے ڈانٹا, کہا کہ جاؤ تم عبادت کرو, لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی حقوق ہیں, ان حقوق کو ادا کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہارے جسم میں تمہاری آنکھ ہیں, آنکھ کا حق ادا کرو. تمہارے جسم میں تمہارے ہاتھ ہیں, ہاتھ کا حق ادا کرو. تمہارے گھر میں تمہارے رشتہ دار ہیں, رشتہ داروں کا حق ادا کرو. تمہارے گھر میں تمہارے بیوی ہے, ان کا حق ادا کرو. سب کے حقوق ادا کرنا یہ ایمان میں داخل ہے, یہ اسلام کا حکم ہے. یہ کیسے کہ سب کچھ چھوڑ کے آپ عبادت میں بیٹھ جائیں؟ ایسے ہو نہیں سکتا. تو اس حد تک اللہ نے انہیں فہم دی. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ لگ بھگ 100 سال تک زندہ رہے. اللہ نے ان کی زندگی میں بڑی برکت ڈالی تھی, اور ایسے خوددار آدمی تھے, ایسے خوددار آدمی تھے کہ کسی سے کبھی بھی کسی بھی قسم کی مدد نہیں لیتے تھے. کوئی آدمی کے اندر مجال نہیں کہ انہیں ایک مرتبہ کھانا کھلا دے, کسی سے کچھ بھی لینا پسند نہیں کرتے. لوگ آ کے کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تحفے لیتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے پاس جاتے تھے, دعوت قبول کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے قاضی کے شکل میں نہیں تھے, میں یہاں پر قاضی ہوں, لوگ مجھے کھلاتے ہیں دوسرے مسائل کے لیے, میرے پاس آتے ہیں دوسرے ایشوز کے لیے, اس لیے میں کسی سے کچھ نہیں لیتا, کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے. اور اتنے خوددار آدمی تھے کہ ان کے پرسنل لائف کے تعلق سے ان کے خاص لوگوں کو بھی نہیں معلوم تھا, خاص لوگ بھی معلوم نہیں کہ ان کے پاس ان کے کتنے بچے ہیں. اتنے خوددار آدمی تھے. ایک مرتبہ آفس کو لیٹ آئے, دیکھیں اللہ قربان جائیں ایسے لوگوں پر, کیسا ایمان تھا. ایک مرتبہ آفس لیٹ آئے تو معاملہ فیصلہ ختم ہوا, تو ان کے خاص لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی لیٹ آتے ہوئے نہیں دیکھا, آج کیا معاملہ ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں ایک جنازے میں گیا تھا اس لیے تاخیر ہو گئی. لوگوں کو تعجب, جنازے تو بہت ہوتے ہیں. تو بعد میں پوچھنے پر معلوم ہوا ان کے لڑکے کی وفات ہو گئی تھی. اسے دفن کرنے گئے
وہاں واپس آنے میں تاخیر ہو گئی. کسی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ میرے لڑکے کی وفات ہوگی، تاکہ کوئی ان پر سمپتی کا معاملہ نہ کریں، ان کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ نہ کریں، کسی کا احسان قبول کرنا نہیں چاہتے کسی بھی اعتبار سے. اللہ اکبر. دیکھیے اپنے کام کو کس انداز سے انہوں نے ادا کیا، 60 سال تک زندہ رہے. اور ان کے تعلق سے عجیب و غریب واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ان کی شادی ہوئی تھی جب یہ نوجوان تھے. کہتے ہیں کہ انہیں ایک ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو انتہائی نیک صالح ہو، تو بڑی کوششوں کے بعد ایک لڑکی ملی، اسے انہوں نے شادی کی. اور شادی کیے پہلی رات جب لڑکی کے قریب گئے، اس لڑکی نے کہا کہ رک جاؤ. یہ رک گئے، اور اس کے بعد اس لڑکی نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اس لڑکی نے ایک شارٹ خطبہ دیا. اس خطبے میں اس لڑکی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ بڑے مرتبے والے آدمی ہیں اور میں بھی اللہ کا دین جانتی ہوں، مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کہ آپ کون سی چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور کون سی چیزوں کو پسند نہیں کرتے. یہ 2 لسٹ آپ دے دیں، مرتے دم تک میں اسے فالو کروں گی. تو قاضی شرح کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے پہلی مرتبہ مجھے رات کے موقع پر خطبہ دینے پر مجبور کیا. میں نے جواب میں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خطبہ میں نے پڑھا، اور اس کے سامنے میں نے کہا کہ مجھے یہ چیزیں پسند نہیں اور یہ چیزیں مجھے پسند ہے. فلاں لوگ میرے گھر آنا میں پسند کرتا ہوں، فلاں لوگ میرے گھر آنا میں نہیں پسند کرتا، میں ایسے کیٹیگری کا آدمی ہوں. تو کہتے ہیں کہ وہ عورت میرے ساتھ 20 سال تک زندگی گزاری، اور اس نے کبھی بھی پل بھر کے لیے بھی اس رات کی باتوں کی مخالفت نہیں کی. اس رات میں نے جو باتیں بتائی اس پر اس نے 20 سال تک عمل کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بیکار بات ہے مولوی صاحب، آپ بولتے سو ہو نہیں سکتا، لیکن یہ قاضی شرح کے ساتھ ہوا ہے. اور اس کے بعد وہ لڑکی وفات پا جاتی ہے. وہ لڑکی 20 سال کے بعد وفات پا جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ گھر میں ایک کیڑا کچھ آ گیا تھا، تو وہ لڑکی اسے مارنے کے لیے گئی تو پھسل کر گر کے وفات پا جاتی ہے. کچھ ہو گیا تو وفات پا جاتی ہے. اور انہیں اس کے بعد یہ لگ بھگ 40 سال تک زندہ رہے، لیکن ہر روز اس بیوی کو یاد کرتے تھے، ہر روز اسے سوچ کر روتے تھے کہ ایسی نیک بیوی کس تعلق سے میں کبھی بھی نہ پڑھا ہوں، میں نے نہیں دیکھا ہے. تو 20 سال تک انہوں نے جو کہا اس پر عمل کرتی رہی ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دیکھو یہ بات آسمان نہیں بتانا، لیکن ایسے لوگ رہے ہیں الحمدللہ، ایسے لوگ رہے ہیں اور ہیں بھی الحمدللہ، جس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. نیک لوگ ہر زمانے میں ہر موقع پر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا واقعہ ہے. تو آخر زمانے میں یہ وفات پا جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے لیے کوئی پراپرٹی نہیں جمع کی، نہ انہوں نے ان کی پرسنل لائف کیا تھی کسی کو کبھی نہیں بتایا. یہ کیا کماتے ہیں، کیا خرچ کرتے ہیں، لوگوں نے انہیں صرف مسجد میں دیکھا، قضاوت کی جگہ دیکھا، عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اور کبھی بھی کسی سے احسان نہیں مانگتے ہوئے دیکھا. کسی کا بھی ذرا احسان بھی برداشت نہیں کرتے تھے. ذرا بھی احسان کوئی سے کر دیا فوراً بدلہ دینے کی کوشش کرتے. احسان کسی کا بھی اپنے اوپر نہیں رکھتے تھے. تو اس کے بعد یہ وفات پا جاتے ہیں اور انہیں ادھر ہی کوفہ میں ہی دفن کر دیا جاتا ہے. یہ تھے قاضی شرح جنہیں اللہ نے لمبی مدت عطا کی، اور ان کی زندگی سے ہمیں نصیحت جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی احسان مت لیجیے. احسان اللہ ہی کا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے کہا اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تمہیں کچھ چاہیے اللہ ہی سے مانگے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ بھی نہ مانگے. اسی لیے قاضی شرح کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر وہ چلتے تھے کوئی بھی چیز ان سے چھوٹ کے نیچے گر جاتی، کسی سے نہیں کہتے کہ اٹھا کر دے، خود اٹھا لیتے تھے. اگر کوئی اٹھانا چاہے تو کہتے کہ روک چھوڑ دو، میں میرا کام کر لوں گا. تو کسی کا احسان برداشت نہیں کر سکتے. جو آدمی لوگوں کا احسان نہیں لیتا وہ ایسے آدمی پر اللہ کا احسان ہوتا ہے، ایسا آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور کسی سے غیر ضروری تحفے تحائف نہیں لیتے تھے. خوددار آدمی تھے، اپنے اندر وہ خودداری، سیلف ریسپیکٹ ان کے اندر بہت زیادہ تھی. ان کی زندگی میں یہ چیزیں سمجھنے کی ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ انسانوں کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، اور انسانوں کے لیے جنت دوزخ کا پیغام سنایا گیا، تو جنوں کا کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو جان لیجئے جنوں کے لیے بھی جنت ہے اور جنوں کے لیے بھی جہنم ہے. وہ بھی ان کی غلطیوں کی وجہ سے جہنم جائیں گے. ان میں سے جو نیک ہیں وہ اپنی نیکی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. بالکل ان کا معاملہ انسانوں کی طرح ہے. البتہ ان کے درمیان رسول بھیجے نہیں گئے ہیں، انبیاء بھیجے نہیں گئے ہیں. یہ کب؟ آدم علیہ السلام آنے کے بعد
جن وہ قوم ہے، وہ نسل ہے جو آدم سے پہلے زمین میں ہوا کرتے تھے اور زمین میں تھے. اب ضرور اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے کچھ ذریعہ بنایا ہوگا، انہیں صحیح راستے میں لانے کے اللہ نے سب کچھ انہیں دیا ہوگا، لیکن ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے. لیکن آدم علیہ السلام نبی بنانے کے بعد جب انہیں زمین میں بھیجا گیا، جنوں کو مارجنلائز کر دیا گیا، وہ مین سٹریم سے انہیں ہٹا دیا گیا اور مین سٹریم میں آدم اور ان کے اولاد کو ڈال دیا گیا. اب جب سے آدم آئے تب سے رسول انبیاء آدم علیہ السلام کی نسل میں ہیں. جنوں کے لیے کوئی رسول نہیں ہوتے تھے، انہیں بھی انسانوں کے رسولوں کو ماننا پڑتا ہے. اللہ نے جنوں کو انسانوں کے تابع کر دیا. انسانوں میں جو بھی رسول اور انبیاء بنا کر بھیجے جاتے، جن ان کی تبع کرتے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو انہیں بھی ہماری شریعت کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اللہ کے رسول کے دین کی اتباع کرنی پڑتی ہے. تو انسانوں میں جو رسول آئے ان کی اتباع وہ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ آدم سے پہلے ان کے لیے ہدایت کے سامان مہیا کیا ہو، ان کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ نے ان سے یہ نعمت کو چھین کر انسانوں کو دے دیا ہو، اللہ عالم. لیکن وہ بھی جنت میں جائیں گے اور وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے جنوں کو آگ سے بنایا، اگر یہ آگ میں جائیں گے تو انہیں اذیت کیسی ہوگی؟ یہ سوال ایک بہت بڑے محدث ہندوستان کے جن کا نام شاہ عبد العزیز تھا یا پھر ولی اللہ دہلوی تھا، ان کے پاس ایک فتنہ پرست آ کے پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کے دین میں کانٹرڈکشن بہت ہے. وہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ جن کو اللہ نے آگ سے بنایا اور اللہ انہیں آگ میں ڈالے گا، آگ میں آگ مل کے اذیت کیا ہوگی؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ تھوڑا ہٹ جاؤ. تو ہٹ گئے، پتھر اٹھا کے مارے تو خون آ گیا. کہا کہ پتھر بھی مٹی ہے اور تم بھی مٹی سے بنے ہو، تکلیف ہوئی کہ نہیں ہو؟ کہا کہ ہاں، ادھر بھی تکلیف ہوگی، ہے نا، ادھر بھی تکلیف ہوگی، پریشانی کی کوئی بات نہیں. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہمیشہ چالاک، ہمیشہ ہوشیار کہتے ہیں، یہ حقیقت یا نہیں ہے؟ دیکھیے یہ حقیقت نہیں ہے. اللہ نے چالاکی، ہوشیاری سب کو بانٹ کر دی ہے. یہ جو انسان کے لیے اللہ نے نعمتیں کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں دی، اللہ سب کو بانٹتا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے غیر مسلمانوں میں ذہین ہوشیار لوگ ہیں نہیں؟ کتنے ہیں. تو اللہ نے ذہن کو، عقل کو، فہم کو، حفظ کو اللہ نے سب کو بانٹ کر انصاف سے دیا ہے، سب قوموں میں موجود ہیں. اب یہ ان پر منحصر ہے کہ اس نعمت کو وہ کیسے استعمال کرتے ہیں، اس نعمت کو استعمال کر کے کیسے وہ حق کو پہچانتے ہیں، یہ ان پر منحصر ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. تو یہودیوں کے تعلق سے، برہمنوں کے تعلق سے عام طور پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ انتہائی ذہین و ہوشیار ہے، میں نے ایسے بھی برہمن کو دیکھا جو بالکل گدوں سے بیکار ہے نا، ایسے بھی میں نے دیکھا ہے. تو اس لیے ضروری نہیں کہ یہ چالاک ہوں صرف ان کی نسل کی بنیاد پر، ایسا نہیں ہوتا. ہاں، ان کے اندر ایک قسم کا الرٹنس پیدا ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے آس پاس ان کی مخالفت بہت زیادہ ہوتی ہے. یہود ایک ایسی قوم ہے جو یورپ میں ایک مدت تک رہی، وہاں پر ان کے خلاف ہمیشہ عیسائی رہتے تھے. عیسائی ان کو خوب مارے ہیں، خوب پیٹے ہیں، اور یہودیوں کو ہمیشہ پناہ مسلمانوں نے دیا، انہیں ہمیشہ مسلمانوں نے بچایا. جب اسپین کے اندر مسلمانوں کو بچا کر لا رہے تھے، وہاں پر مسلمانوں نے یہودیوں کو بھی بچایا ہے، کیونکہ وہ کیتھولک چرچ والے دونوں کو مار رہے تھے. تو یہودیوں کو بھی مسلمانوں نے بچایا. لیکن یہ نالائق اور نافرمان قوم ہے، وہ تو ہم جانتے ہیں. تو جب کوئی بھی قوم اس پر ہمیشہ ظلم ہوتا ہے، وہ ایک ہائی الرٹ میں آ جاتی ہے. آپ دوڑتے ہیں، ہے نا، کتنے کلومیٹر دوڑیں گے آپ ایک گھنٹے میں؟ 5 کلومیٹر. آپ کے پیچھے ایک شیر چھوڑ دیں تو ہاں، اس کے وقت آپ کی تیزی بڑھ جائے گی، کیونکہ آپ رکیں گے تو معلوم پیچھے سے ختم معاملہ ہے. تو کچھ مصیبت آئے تو آدمی اپنی پوری طاقت لگاتا ہے. تو ان لوگوں کا بھی وہی معاملہ ہے، چونکہ مخالفت زیادہ ہوتی ہے تو وہ پورا زور لگاتے ہیں. اب ہم لوگوں کو مخالفت ہو نہ ہو، ہم بریانی تو کھاتے ہی کھاتے ہیں نا، ہمارا تو معاملہ الگ ہے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں سوائے اللہ کے. لیکن وہ قوم ایسی ہے جو اپنی طاقت پر زیادہ بھروسہ کرتی ہے، اپنی ہوشیاری پر زیادہ بھروسہ کرتی ہے. اگر کوئی آدمی امریکہ میں کتاب لکھے تو انڈونیشیا کے اندر بک سٹورز کو حکم ہوتا ہے کہ اس کتاب کو پراپر بیچیں. ساری دنیا میں انہوں نے اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، تو وہ الرٹ ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ان کے دشمن بہت تیز ہیں، وہ مار دیں گے انہیں. تو ان کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے وہ ہمیشہ الرٹ ہوتے ہیں. جب آدمی الرٹ ہوتا ہے تو کوئک ہوتا ہے، بس کام جلدی سے کر لیتا ہے. یہ ہو سکتا ہے ان کے پاس، ورنہ اللہ نے نعمتوں کو ٹھیک سے بانٹ کر دیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.